کیا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ایک بار پھر چینج ہوں گے اور محسن نقوی کے لیے خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے، جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم کے لیے بھی بری خبر ہے، ان کے خلاف بھی گہرا تنگ کیا جا رہا ہے اور وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ جبکہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 جو کہ پاکستان میں ہونی ہے، اس کے حوالے سے بھی ابھی سے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جبکہ نسیم شاہ کے سارے بھائی ایک ہی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ میں کیسے منتخب ہوئے، اس کے حوالے سے ان کے کوچ نے حقیقت کھول دی ہے، تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی، جن کو پہلا ہفتہ ہوا ہے منتخب ہوئے بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، لیکن اب صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ پلان کرنے والوں نے تو بہت پلان کیا ہوا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم 2 یا پھر میاں نواز شریف کی حکومت بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن دوسری جانب اب صورتحال وہی ہے جو کہ 2018 میں تھی۔ نجم سیٹھی چیئرمین پی سی بی تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب لگے تھے، اور ان کے اوپر دھاندلی کے حوالے سے بھی عمران خان نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا، اور سیم بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ محسن نقوی کا جو ان کے دور میں جو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوئے، تو محسن نقوی کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جو آزاد امیدوار ہیں، یہ کسی پارٹی میں ضم ہو کر یا پی ٹی آئی جوائن کر کے اگر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، پرائم منسٹر ان کا آ گیا، پنجاب میں ان کی حکومت ہو گئی، تو کیا محسن نقوی برقرار رہ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ محسن نقوی کے اوپر جتنا غصہ ہے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اتنا تو شاید نجم سیٹھی کے اوپر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نجم سیٹھی کے اوپر محض الزام تھا کہ انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، دھاندلی کرائی ہے 35 پینچر کے حوالے سے، کہ ان کی بات مشہور ہوئی تھی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ محسن نقوی نے تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھ کر کیا ہے ظلم، جو پی ڈی اے کے جو امیدوار تھے، ان کے جو ورکرز تھے، تو پنجاب میں جو ہوتا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس بات کا پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ محسن نقوی کی اور عمران خان کی بن سکے گی یا ان کی پارٹی سے، تو یہ ایک محسن نقوی کے لیے بری خبر ہے، اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی، کیونکہ جو تسلسل ہے وہ برقرار ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے سیاسی منظرنامہ چینج ہوتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کا منظرنامہ بھی چینج ہونے لگتا ہے، اور یہ چیز پاکستان کرکٹ کے لیے بہرحال بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ نجم سیٹھی ہے، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ رمیز راجہ کو ہٹانے کے بعد سے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال ہوا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے، اتنی زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ٹاپ مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر نیچے چینجنگ آتی ہے، آپ کے سلیکٹرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کوچز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کپتان چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا بہرحال امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر چیئرمین پی سی بی ایسا ہے جو کہ کرکٹ کو سمجھتا ہو تو پھر شاید اتنے مسائل نہ آئیں، لیکن یہاں پر ہر کوئی اپنی من مرضی کرتا ہے، ہر کوئی اپنی ٹیم لانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ کے لیے بہرحال نقصان دہ ہیں، اور محسن نقوی کے لیے اب خطرے کی بڑی گھنٹی بلکہ بڑا گھنٹا بجنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال دوسری جو خبر ہے وہ شاہین آفریدی اور بابر اعظم کے حوالے سے ہے، جو کہ کسی حد تک ان کے لیے بری خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نوٹس بھیج دیے ہیں ان دونوں کھلاڑیوں کو کہ انہوں نے ٹویٹر جو کہ اب ایکس کے نام سے ایپ ہے، ویب سائٹ ہے، کہ اس کے اوپر آپ نے کیوں میزبانی کی، کیوں قارئین کے جو لوگ ہیں، جو سننے والے ہیں، جاننے پڑھنے والے ہیں آپ کے میسیجز، ان کے جوابات کیوں دیے، اپنے فینز کو کیوں یہاں پر انگیج کیا، کیونکہ پی سی بی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے شوکاز نوٹس دیا ہے، اور اس حوالے سے آئندہ کے لیے لاہے عمل بنایا جا رہا ہے، ایک نیا قانون بنایا جائے گا جس میں شاید کھلاڑیوں کو اس بات کا بھی پابند کیا جائے گا کہ وہ سوشل میڈیا کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے کسی سینٹرل کنٹریکٹ کے پلیئر کا انٹرویو کرنا ہے تو بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، کسی بھی میگزین کے لیے، اخبار کے لیے، ٹی وی چینل کے لیے، اور یا پھر کسی یوٹیوب چینل کے لیے، تو وہ صحافی جو کہ جن کی مجبوری ہوتی ہے، مالکان کی جانب سے پریشر آتا ہے کہ انٹرویوز کریں، جب ان کو انٹرویو نہیں مل رہا ہوتا تو پھر بجائے حالانکہ وہ کھلاڑی مجبور ہوتے ہیں سینٹرل کنٹریکٹ کی وجہ سے، لیکن پھر ان کھلاڑیوں کے خلاف کچھ ٹی وی چینلز پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ماضی قریب میں ہم نے بہت دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پی سی بی کو چاہیے
کہ وہ صرف اپنا مسئلہ نہ دیکھے، دونوں اطراف دیکھے کہ کھلاڑی کو در حقیقت کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس کے حوالے سے زیادہ کنٹروورسی نہیں پھیلے گی، کیونکہ آگے پاکستان سپر لیگ کا ایڈیشن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد T20 ورلڈ کپ 2024 شروع ہونا ہے۔ تو کھلاڑیوں کو اس طرح کے مسائل میں الجھانے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ریلیکس رکھیں، اور اس حوالے سے دیکھیں کہ روی چندرن ایشون تو اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، وہ وراٹ کوہلی سپیس یوز کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے غیر ملکی ٹیموں کے کھلاڑی ہیں۔ تو یہاں پر انوکھا اور نرالا نظام ہے، یہاں پر ہر چیز پر پابندی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پلیئرز ہیں وہ بھی شائقین سے، اپنے فین سے بات کر سکیں، تو اس میں میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں جتنا کہ PCB کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے زیادہ بات آگے نہیں جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 جس کا ممکنہ طور پر فروری کے یعنی 2025 کی فروری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں اس کا آغاز ہونا ہے، اس کا حتمی شیڈیول تو تیار نہیں کیا گیا، لیکن اس کے حوالے سے ابھی سے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ 1996 کے بعد پہلا ICC ایونٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی سے پروپیگنڈا اس لیے شروع ہو رہا ہے کہ اور وہ پروپیگنڈا بھی حیران کن ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس ٹائم بہت لیگز شروع ہو رہی ہوں گی، انٹرنیشنل T20 لیگ UAE میں ہوگی، ساؤتھ افریقہ کی لیگ ہوگی، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ ہوگی، تو سوال عجیب سی بات ہے کہ ایک نجی جو T20 لیگز ہیں یہ کسی بھی کرکٹ بورڈ کا ڈومیسٹک ایونٹ ہوتا ہے، کیا کسی ملک کا ڈومیسٹک ایونٹ کو خراب کرنے کے لیے یا خرابی سے خطرے کے لیے کیا آپ ICC کا ایونٹ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ یہ بھارت کے وہ لوگ ہیں، وہ صحافی ہیں جو کہ ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ پاکستان ٹیم کو یہاں لازمی آنا چاہیے کیونکہ یہ ICC ایونٹ ہے۔ اب وہی صحافی جب پاکستان میں ICC ایونٹ آ رہا ہے تو اس کے اوپر نجی لیگز کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں ایک طرح سے ان کا جو کوشش ہے یا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اس ایونٹ کو متنازع قرار دیا جائے یا بنایا جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ پاکستان سپر لیگ بھی فروری میں شروع ہوتی ہے۔ جب پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی جو PSL ہے وہ اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے تو دوسرے ممالک کیوں نہیں کر سکتے؟ تو IPL کے حوالے سے ضرور ہوگا، لیکن IPL جو ہے فروری میں شروع نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پروپیگنڈا ایک محض پروپیگنڈا ہے۔ البتہ آنے والے وقتوں میں شاید بھارتی حکومت کی جانب سے بھی اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ وہ شاید پاکستان میں نہیں کھیلیں گے، اور پاکستان کے اوپر بھی شاید پریشر رکھا جائے کہ ICC چیمپئن ٹرافی میں جو بھارت کے میچز ہیں وہ باہر کرائے جائیں۔ یہ تو خیر آگے وقت پڑا ہوا ہے، لیکن جو پروپیگنڈا شروع ہوا ہے یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ نسیم شاہ کے بھائی حنین شاہ اور عبید شاہ اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں کھیلیں گے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ نسیم شاہ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے دونوں بھائیوں کو اسی ٹیم میں لے آئے ہیں، اور گو کہ نسیم شاہ اس حوالے سے انکار کر چکے ہیں، لیکن اب ان کے جو کوچ ہیں مائک ہائسن، انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ یہ کھلاڑی اتفاقاً نہیں آئے بلکہ کارکردگی کی بنیاد پر آئے ہیں، کرکٹنگ وجوہات کی بنیاد پر آئے ہیں، چونکہ حنین شاہ نے پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں جبکہ عبید شاہ نے پاکستان انڈر-19 میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا، اسی لیے لیا گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کھلاڑی ہیں یہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ان کے کوچ کا کہنا ہے کہ تینوں بھائیوں کو ایک ساتھ کھیلنے کا جو نظارہ ہوگا وہ یادگار ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دو ایمرجنگ پلیئر ہیں، دونوں ایمرجنگ پلیئر کیٹیگری میں ہیں، ان میں سے ایک پلیئر تو ہر صورت میں کھیلے گا اور نسیم شاہ بھی کھیلے گا، دو بھائی تو کھیلیں گے، لیکن تیسرا کھیل پائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کارکردگی بتائے گی اور دیگر پلیئرز کی کارکردگی بتائے گی، جس کی بنیاد پر پلینگ 11 مرتب کی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ کرکٹ کی اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اور آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ورلڈ اسپورٹس پر۔